بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 164 غزوہ تبوک سے واپس مدینہ منورہ تشریف آوری سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں سفر تبوک پر روانہ ہوئے تھے۔ 20 دن تبوک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ تقریباً 50 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب و کامران ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قریب ہوئے اور آبادی نظر آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذہ طابہ، یہ طابہ ہے، وھذا احد جبل یحبنا ونحبہ، اور یہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اہل مدینہ بھی مشتاق زیارت تھے۔ اسلامی لشکر کی واپسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تڑپ انہیں بے چین کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اقربا کی بحفاظت واپسی کی خبر ان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری تھی، اس لیے بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین سب استقبال کے لیے ثنیۃ الوداع پر موجود تھے۔ جب اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ منورہ پہنچا تو اہل مدینہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ چنانچہ وہاں موجود افراد اور بچوں نے یہ اشعار پڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا کہا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر ادائے شکر واجب ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی، پھر لوگوں کی ضروریات و مسائل کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوئے تو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے اپنے اپنے عذر پیش کرنے آ گئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی 4 قسمیں تھیں۔ نمبر 1، اہل اجر و ثواب، یہ وہ افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کسی فرض کی ادائیگی کے لیے پیچھے رہے تھے، جیسے حضرت علی، محمد بن مسلمہ اور عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ دوسرے نمبر پر اہل عذر، یعنی بیمار، کمزور یا جن کے پاس سفری اخراجات اور سواریاں موجود نہیں تھی۔ تیسرے نمبر پر خطا کار جنہوں نے محض سستی کی بنا پر شرکت نہ کی، جن میں کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ چوتھے نمبر پر اہل نفاق، جس میں کچھ مدینہ کے منافقین تھے اور کچھ مدینہ منورہ کے مضافاتی بستیوں کے منافقین تھے، جنہیں ملامت کی گئی اور ان کے کردار کی شدید مذمت کی گئی۔ چنانچہ جو مخلص مومن محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 دن کے طویل و شدید سفر سے واپسی پر انہیں سخت شرمساری ہوئی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح اعلان اور تاکیدی حکم کے باوجود تعمیل ارشاد میں کوتاہی بڑا سخت معاملہ تھا۔ تبوک نہ جانے والے یہ حضرات اب سخت پریشان تھے۔ وہ صادق القول تھے، بات کے سچے تھے، اس لیے کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اور آخر کار سچ بول کر سزا ہی بھگتنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ان میں سے 7 افراد نے خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول مبارک کے مطابق سفر سے واپسی پر سب سے پہلے مسجد نبوی تشریف لائے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان بندے ہوئے حضرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے انہوں نے بطور
بطور سزا اپنے آپ کو خود ہی قیدی بنا لیا ہے۔ یہ حضرات عرض گزار ہے کہ جب تک آپ انہیں معاف کر کے خود اپنے دست سے مبارک سے آزاد نہیں کریں گے، یہ اپنے بندن نہیں کھولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا أُطْلِقُهُمْ، میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ انہیں آزاد کروں گا نہ ان کا عذر قبول کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی آزادی کا حکم نازل فرمائے۔ انہوں نے مجھ سے منہ موڑا اور مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے جانے سے روگردانی کی۔ جب ان مقید حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کا علم ہوا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، جب تک رب ذوالجلال ہماری آزادی کا حکم نازل نہ فرما دے ہم بھی خود بخود آزاد نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی اور ان کی آزادی کی راہ کھول دی۔ ارشاد باری تعالی ہوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم، اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ملا جلا عمل کیا، ایک اچھا اور دوسرا برا، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کرتے ہوئے ان سے درگزر کیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ پھر یہ حضرات اپنی توبہ کی توثیق کے لیے اپنے اموال لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، یہ ہمارے اموال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، آپ یہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے یہ اموال لینے کی مجھے اجازت نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے، آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے اور ان کے لیے دعا کرے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اور اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو پھر اللہ تمہارے عمل کو عن قریب دیکھے گا اور اس کا رسول اور مؤمنین بھی۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جلد اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو چھپی ہوئی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ ان کے برعکس جنہیں کسی عذر نے پیچھے رہ جانے پر مجبور کر دیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی شدید خواہش رکھنے کے باوجود سفر پر روانہ نہ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بلند درجات اور اجر و ثواب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ان بالمدینۃ قوما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم قالوا یا رسول اللہ وهم بالمدینہ قال وهم بالمدینہ حبسهم العذر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مدینہ منورہ میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم جس راستے پر چلے یا جس وادی کو تم نے عبور کیا وہ تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگرچہ وہ مدینہ منورہ میں رہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مدینہ منورہ میں تھے لیکن عذر نے ان کو روک رکھا تھا۔ وہ مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو سواریوں کی نایابی اور زاد راہ کی کمی کی وجہ سے شرکت سے محروم ہوئے،
ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم۔ ضعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ اسے خرچ کرے، ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیرخواہی کرتے ہو۔ نیکی کرنے والوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا، جو مدینہ منورہ اور گرد و پیش کے دیہاتیوں میں سے پیچھے رہنے والے منافقین بھی تھے، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ بڑے مجبور و لاچار تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں شرکت سے محروم رہ گئے، اور یوں باتیں بنا رہے تھے جیسے انہوں نے سفر کی مکمل تیاری کر لی تھی، مگر اچانک ناگہانی حالات کی رفتار نے انہیں روک لیا۔ حالانکہ یہ مکار خوب جانتے تھے کہ انہوں نے سرے سے کوئی تیاری ہی نہ کی تھی، نہ ان کا سفر پر روانہ ہونے کا کوئی ارادہ تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دیہاتیوں میں سے بہانہ باز آئے کہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ یہ منافقین خود تو جانے کا ارادہ رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تو مخلص مومنوں کو بھی روکنے کے لیے ورغلاتے رہے اور ان کے دلوں کو سرد کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ظاہری بہانوں کی وجہ سے چشم پوشی فرما رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے سخت ناراض تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا باطنی معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن رب ذوالجلال نے ان منافقین کے چہروں کے نقاب الٹ کر انہیں رسوا کر دیا اور حقیقت حال کو مسلمانوں کے سامنے واضح کر دیا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تب بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹے رہنے پر خوش ہوئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ۔ اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ گرمی میں کوچ نہ کرو۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے رہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف، پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے قُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا۔ تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین۔ یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ گویا غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی حالت کو مسلمانوں کے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا اور ان کی صفات کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہے، اور یہ مکار اور جھوٹے ہیں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے نفاق سے محفوظ فرمائے، ایمان والوں کی صفات اللہ ہم میں پیدا فرمائے۔
غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کعب بن مالک، مرار بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، یہ تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا خاص طور پر ذکر آتا ہے، جس سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانان عالم میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے، دین کو سارے عالم میں پھیلائے، ذریعے کے طور پر اللہ ہمیں ہمارے نسلوں کو استعمال فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہمیں بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔